میری خطا کیا ہے کوفیوں، تم نے جو اس طرح مجھے ہے کوفیوں، فرمایا شہنے میری خطا کیا ہے کوفیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومن مومنات، شب عاشور آ گئی۔ آج وہ شب ہے، ہر بھائی کے پاس اس کی بہن ہے، بہن کے پاس اس کا بھائی موجود ہے۔ کل جب اس وقت آپ دیکھیں گے ہر وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کہیں آپ کو چراغاں نظر نہیں آئے گی۔ آج حسین موجود ہے نا، آج عباس موجود ہے نا۔ رہنے والوں، عزاداروں، مظلوم کربلا نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے اپنے تمام اصحاب و انصار کو جمع کیا۔ کائنات کی بڑی عجیب فوج تھی جس کو اگر لائن میں کھڑا کیا جائے تو ایک سپاہی کی عمر 150 برس تھی اور آخری سپاہی کی عمر 6 ماہ تھی۔ عظمت للہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ کربلا میں بیٹھ کر کربلا والوں کو رونے والوں، امام فرماتے ہیں عباس تمام فوج جو میری ہے اس کو اکٹھا کرو اور اس کو گننا شروع کرو، مجھے بتاؤ میری کتنی فوج ہے۔ عباس جیسے غازی نے گننا شروع کیا، گن کر کہتے ہیں مولا ہمارے کل 70 سپاہی موجود ہیں۔ کہا نہیں بھیا، مجھے جو قدرت الہیہ کی طرف سے حکم ہے نا، ابھی ہمارے 71 فوجی موجود ہیں، 72واں فوجی صبح آ جائے گا۔ کہا نہیں مولا، میں نے سب کو گنا ہے، 70 موجود ہیں۔ یا خیام سے آواز آئی، اما فضہ کہتی ہیں مولا یہ 6 مہینے کا علی اصغر رباب نے بھیجا ہے، یہی تیرا 71واں سپاہی ہے۔ امام نے سب سپاہیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد چراغ کو گل کر دیا۔ کہا سنو، میں آپ سے بیعت کو اٹھاتا ہوں، جس کا جی چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اور جب دیکھا نا کہ کوئی نہیں جا رہا، پھر فرمایا شاید تم اس ڈر سے نہیں جا رہے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگار نہ شمار ہو جائیں۔ میں حسین ہو کے، زہرا کا لاڈلا ہو کے وعدہ کرتا ہوں، جتنا تمہیں جہاد کر کے شہید ہونے میں ثواب ملے گا، اتنا ہی اگر جانا چاہتے ہو تو ثواب برابر ہے۔ مگر پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے تانوں کی وجہ سے نہیں جانا چاہتے۔ کہا ایسا کرو، میری نہیں رسول کی بہو بیٹیوں کو ساتھ لو اور مدینے واپس چلے جاؤ، تاکہ لوگ پوچھیں تو کہہ دینا
کہ رسول کی بیٹیوں کو پردے سے بچانے کے لیے میں مدینے واپس ہم آ گئے ہیں۔ بس ہونے والوں وقت آ گیا، جب دیکھا نا کہ کوئی نہیں جا رہا، کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھیں شرم کی وجہ سے نہیں جا رہی۔ کہا اکبر بیٹا چراغ کو گل کر دو، اب جو جانا چاہتا ہے نا اندھیرے میں چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب روشنی ہوئی، کیا دیکھا جو کم سن تھے انہوں نے اپنے آپ کو سیدھا کیا ہوا تھا، اور جو 50 سالہ بزرگ تھے کمر میں پٹی باندھ کر اپنی کمر کو سیدھا کیا تاکہ حسین کو پتہ چلے کہ ہم سب جوان ہیں اور ہم میں سے کوئی چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ دیکھا کہ عباس اٹھ کر چلنے لگے۔ کہا عباس بھیا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں کوفہ، میں جا کے باب علی کو بتاؤں گا کہ میرے سردار نے مجھے کہا ہے جو جانا چاہتا ہے چھوڑ کے چلا جائے۔ بابا اب آپ ہی مجھے بتائیے نا میں اس عالم میں کیا کروں؟ بس رونے والوں ہو گئی تیاری، کوئی نہ جا سکا۔ جب امام خیام میں پہنچے نا تو بی بی زینب نے پوچھ لیا بھیا ان میں جو رہ گئے ہیں ان میں کوئی ہمیں چھوڑ کے تو جانے والا نہیں؟ نہ جانے کیسے پیغام پہنچا زہیر ابن قیس تک۔ سب کو بلایا، حبیب ابن مظاہر ادھر آؤ، قاسم علی اکبر، سب کی تلواروں کو اکٹھا کر کے بطول کی بیٹی کی طرف پھینک کر کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم چھوڑ کے چلے جائیں؟ بطول کی بیٹی اگر کوئی ہمیں 70 بار بھی ذبح کرے اور ہماری خاک کو پھر زندہ کیا جائے تو پھر بھی ہم حسین کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اور ایک جملہ کہا ہے مالک نے، کہا حسین تو ہمیں اس لیے چاہتا ہے نا کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ کل کو اگر بی بی بطول نے ہم سے قیامت کو پوچھ لیا کہ آپ تو کہتے تھے ہم بڑے حسین کو چاہنے والے ہیں، میرے حسین کو آخر چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ بس رونے والوں میں نے مختصر کر دیا، یہ آج کے رات کے مسائل ہیں، آج کے رات کے مسائل ہیں۔ یا امام خیام میں آئے، 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے اہل بیت میں، ایک حصہ اپنے اصحاب کرام میں، ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ بس میرے بھائیوں بہنوں رونے والوں، ایک حصہ جب اپنے اہل بیت میں گزارا، دیکھا ایک ایک خیمے کا معائنہ کرنے لگے حسین۔ جب دیکھا نا رباب کے خیمے میں بی بی رباب شہزادہ علی اصغر کو تیار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اصغر دیکھ میں بیگانی کف کی ہوں، اصغر بیٹا میں کل تجھے اس وقت تک خون اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک تیری لاش پجام میں نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں بی بی یہ تو اتنی وفا کرے گا شہزادہ کہ ہر کوئی ایک بار ذبح ہوگا، یہ 3 بار شہید کیا جائے گا۔ بس رونے والوں آگے بڑھ کر جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا، جناب سکینہ ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں سکینہ سکینہ سو جا۔ آپ کو یاد ہے 21 رمضان المبارک تھی، کوفے کا شہر تھا، مولا فرماتے تھے زینب جاگ، اور امام حسین فرماتے ہیں سکینہ سو جا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ امیر باپ کی بیٹی تھی، یہ غریب باپ کی بیٹی ہے، وہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔ امام فرماتے تھے زینب جاگ۔ امام کو پتا تھا نا ابھی میرا حسن زندہ ہے، ابھی میرا حسین زندہ ہے، ابھی میرا عباس زندہ ہے، زینب ابھی جاگ جائے گی تو بعد میں سو جائے گی۔ امام فرماتے تھے سکینہ تو سو جا سو جا، کل نہ جانے تجھے کوئی سونے دے یا نہ دے۔ بی بی فرماتی ہیں بابا تجھے تو پتہ ہے نا مجھے تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی،
گئے. بیٹی کو جب دیکھا نا سوئے ہوئے امام اٹھنا چاہتے ہیں. بی بی فرماتی ہیں بابا جب تک تو آرام کرے گا میں تیرے سینے پہ آرام کروں گی. میں کہتا ہوں سکینہ بی بی اے شہزادی ابھی سو جا, اس کے بعد نہ جانے شام غریبہ پھر بازار شام بازار کوفہ دربار بازار. بس ہونے والوں عزاداروں آئے امام اصحاب کے خیمے. دیکھا کہ اصحاب اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, ہر کوئی تیاری میں مشغول ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت کی آواز بلند ہونے لگی. فرمان ملتا ہے قد دوی النحل, جیسے مکھی کے چھتے کی مکھیوں کی آواز کی بنبناہٹ ہوتی ہے. آوازیں بلند ہونے لگیں. آواز تلاوت قرآن کی آواز سید الساجدین کے کان پر پہنچی. یا امام اٹھ کے آئے, کہا بابا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یہ کہا میرا بیٹا زین العابدین یہ میرے اصحاب ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کہا بابا مجھ زین العابدین کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ ان کے قرآن کی تلاوت کی آواز میری ماں اور بہنوں کے کانوں تک پہنچے. میں کہتا ہوں میرے مولا اے غیور امام آج تو قرآن کی تلاوت ہے, تیرے بابا کے صحابی ہیں. کل جب شمر کا کہہ رہا ہوگا کہاں ہے زینب, کہاں ہے حسین کی بہن, اور جب وہ کہہ رہا ہوگا باغی کی بہن کہاں ہے, نہ جانے اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی. بس میرے بھائیوں رونے والوں عزاداروں یہ رات آخر کار دمنے کو ہے, تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے. اے رات نہ ڈرنا کہ اجڑ جائے گی زینب, بھائی سے دم بچھڑ جائے گی زینب. سونے دو سکینہ کہ پھر سو نہ سکے گی, رو کے چاہے تو رو نہ سکے گی. اصغر سے پھر ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی. اے رات میں ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. گھبرائے ہوئے لال سہمی ہوئی مائیں جی بھر کے لوں علی اکبر کو بلائیں. لینا ہے ابھی اولو محمد کی مجھے بلائیں. اے رات میں ڈھلنا کہ اجڑ جائے زینب. سے عالم الذین دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. اشک شبیر کی آنکھوں سے تو رکتے نہیں, اشک شبیر کی آنکھوں سے تو رکتے ہی نہیں. مایوں تکتی تھی کہ جیسے کوئی پڑھتا ہو قرآن. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. چھوڑ کر ہاتھوں کو اکبر سے سکینہ نے کہا, چھوڑ کر ہاتھوں کو اکبر سے سکینہ نے کہا, بھیا میرے ہو فدا تو کہ میری لڑکی سی جہاں. دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان. دشت میں گونج
علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی، علی اکبر کی اذان۔ بازار وچ خدایا کی ظلم ہو گیا ہے، 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 بازار خدایا کی ظلم ہو گیا ہے۔ جس نے سیدہ کردار طواف، جس نے سیدہ کردار طواف، کہ درد شامیاں نے ادا کا کھولیا ہے، بازار خدایا کی ظلم ہو گیا ہے، بازار وچ سب پڑھے گا ماشاءاللہ۔ ہو گیا ہے۔ کون کی شہزادی ہے تو تیری نبی دی، جس دے لئی سناتے سر شادہ بولے آئے، بازار وچ خدایا کی ظلم ہو گیا ہے، بازار وچ خدایا کی ظلم ہو گیا ہے۔ بازار شام وچ پئی رباب آکھے، بازار شام وچ پئی رباب آکھے، ہر پل دا تیر کھا کے اسرائیل ڈولے آئے، بازار وچ خدایا کی ظلم ہو گیا ہے، بازار وچ خدایا کی ظلم ہو پردے جدے نظام عباس بابا فاسی، بلوے دے بچوں بی بی یا رب کیوں بیردائے، بازار خدایا کی ظلم ہو گیا ہے، اے بازار وچ خدایا ہو گیا ہے، بازار وچ خدایا کی ظلم ہو گیا ہے۔ شب عاشور حضرت عباس کی بارگاہ میں اپنے توسلات کو رکھ کر دعا کیجئے گا، اس بی بی سکینہ کا واسطہ دے کے فقط دو اشعار، ایک سکینہ کی غربت پر اور ایک زینب کی غربت پر، کیونکہ یہ دونوں وہ بیویاں ہیں جن کی غربتوں کا تاریخ میں کوئی ثانی نہیں ملتا۔ ایک بیوی شام غریبہ کے بن میں جو جا کر باہر نکلی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ 4 سالہ بچی جب شام غریبہ کے بن سے باہر آئی ہے تو سر کے بالوں کو سفید لے کر آئی، اور ایک بیوی جب بازار گئی ہے، دربار گئی ہے، تو کہتے ہیں آپ نے بیمار خون کیا، اس کو پوری زندگی رویا ہے اس بیوی کے پردے پر۔ بس ان 2 بیویوں کی مظلومیت پر دوشے شام غریبہ میں جسے کا کرتا جل گیا ہے، کانوں سے بالیاں بھی ہے شبر لے گیا ہے، اس بے کسی سے مولا بچی کوئی نہ تڑپے، فرش ازاں پہ رو کے ہر دل یہ کہہ رہا ہے، عباس عباس عباس، شام غریبہ میں جسے کا کرتا جل گیا ہے، کانوں سے بالیاں بھی شبر لے گیا ہے، اس بے کسی سے مولا
عباس عباس اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. یہ درد تو میری بہنیں محسوس کر سکتی ہے کہ جب اپنے بھائی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے اور کوئی نامحرم ان کی طرف نگاہ ڈالتا ہے تو کیا گزرتی ہے اس بھائی کے اوپر. عباس کا تاثر کیسے برداشت کر رہا ہوگا جب یزید نے کہا ہوگا کہ زینب کو دکھاؤ کون ہے علی کی بیٹی. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. اور ظالم یہ پوچھتا تھا کہ غازی تیرا کہاں ہے. ابالوں سے کر کے پیدا زینب یہ کہہ رہی تھی عباس عباس السلام علیکم قمر بنی ہاشم السلام علیکم حضرت عباس. اس دعا کے ساتھ اس فرشدہ کا اختتام کرتا ہے. اے رب جہاں پنجتن پاک صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بر دے. سب پڑھے گا. اے رب جہاں پنجتن پاک صدقہ کہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولے اور محمد کم سن کو ملے ولولے اور محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. کم سن کو ملے ولولے اور محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سا جگر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی تم نے جو اس طرح مجھے فرمایا جبنے میری خطا تھا کوفی کو فرمایا جبنے میری خطا تھا کوفی کو. میں بے وطن غریب نواسا رسول کا میرے بدن میں خون ہے علی